السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جانے ادا کی 8 ایک ساتھ اب تک آپ سن چکے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم حاضر ہیں قسط نمبر 9 کے ساتھ۔ قسط سنیں، اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کر دیا کریں۔ چلتے ہیں قسط کی جانب۔ اپنے کمرے کے گلاس ڈور کے آگے ویل چیئر میں موجود وہ وجود شیشے کے اس پار لان میں نظر آتے پودوں کو تک رہا تھا۔ رنگ برنگی پھول جن کی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اندر کمرے میں بھی آ رہی تھی۔ وہ 30 سال کے قریب ایک خوبصورت عورت تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی، اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھونے کے قریب تھے۔ اس کی رنگت صاف تھی، گلاب سی رنگت کی مالک تھی وہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے میں سب سے خوبصورت اس کی ناک تھی، پتلی کھڑی ناک جو اس کے نقوش کے تیکھے پن کو ابھار رہی تھی۔ اس کی ناک میں ہیرے کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بہت حسین مسکراہٹ تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ اپنی جنت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا گھر، اس کی جنت، اس جنت سے باہر کی دنیا بہت ظالم تھی۔ آپ کا ایک غلط رخ اور آپ سیدھے اس دنیا کے خود ساختہ بنائے جہنم میں، جس کی تپش تمام عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اتنی خاموشی سے کیا دیکھ رہی ہیں بیگم؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اور شخص کی محبت بھری آواز آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھی۔ اپنی جنت دیکھ رہی ہوں، وہ بھی محبت سے بولی تھی۔ یارا، آپ تو پھر مجھے دیکھیں، آپ کی جنت تو میں ہوں۔ اس کا رخ اپنے جانب کرتے وہ جذبات سے چور انداز میں بولیں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس کی ہنسی کی کھنک میں ہی گم دل سے مسکرائے تھے۔ پروفیسر صاحب، یہ رومانس آپ کے بس کی بات نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ چیلنج نہیں کر رہے، آپ کے شوہر اب بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی ناک کو چوم کر وہ اس کی ویل چیئر موو کرتے گلاس ڈور اوپن کر کے اسے لان میں لے آئے تھے۔ آج پھر ایک کیس آیا تھا۔ اپنے شانے پر رکھے اس کے ہاتھ پر سر رکھتی وہ دکھی ہوتی بولی، جانتے ہیں جمال، 8 سالہ بچی تھی وہ۔ اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید اسی کی عمر کی ہوتی۔ اسے نوچ ڈالا انہوں نے جمال، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مجھے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر قفل لگا گئے تھے۔ ان کے سینے سے لگی وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں رو رہی تھی۔ لیلا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں یہاں، تم ہو۔ ہم اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں جن کی ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ظلم کو روکنے کے لیے۔ تم بہت مضبوط ہو لیلا، تم لیلا جمال اکبر ہو، تمہیں میرے لیے مضبوط رہنا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ مضبوط انداز میں بول رہے تھے۔ پروفیسر جمال اکبر کو اتنا مضبوط بننے میں 8 سال لگے تھے۔ بہت کچھ کھویا تھا انہوں نے۔ ایک لڑکی ہے یونیورسٹی میں، عزورہ، وہ کھوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ عزورہ لاشاری کہتی ہے، پروفیسر مجھے پورا کورس نہیں پڑھنا، آپ مجھے بس یہ والا قانون پڑھا دیں۔ جانتی ہو لیلا، اس کی آنکھوں میں بھی وہی کرب ہے جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ میرا دل شدت سے دعا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے ظلم سے نہ گزری ہو جس کے ہم شکار ہوئے، مگر نہ جانے کیوں اپنی ہی دعا کی صداقت پر یقین نہیں کر پا رہا۔ اس کے ذکر پر وہ ہلکا سا ہنسے تھے۔ پاگل سی وہ لڑکی انہیں منفرد لگتی تھی۔ اسے بتاؤ جمال کہ یہ قانون کی کتابیں پڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسے بتاؤ ہمارے یہاں اجلے چہروں کے پیچھے بھیڑیے چھپے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر گدھ بیٹھے ہیں، یہ اسے نوچ کھائیں گے۔ قانون کی یہ موٹی موٹی کتابیں جو سکھاتی ہیں، اس ملک کا قانون اس سے بہت الگ ہے۔ یہاں قائد اعظم کو ایک مخصوص طرح کے کاغذ پر عزت ملتی ہے، جس کی جیب میں جتنی موٹی اسامی وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی۔ وہ منتفر تھی اس ملک سے، اس ملک کے قانون سے۔ یہاں وہ لوگ بھی بستے ہیں جو اس مٹی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ معاشرے میں ہوتے ظلم کی وجہ سے ہم ملک سے منتفر نہیں ہو سکتے میری جان۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولے۔ بھیانک ظلم کا شکار ہونے کے بعد بھی جمال اکبر کی حب الوطنی میں فرق نہیں آیا تھا، شاید مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی ملک میں رہ کر اسی قانون کے ساتھ ہم انہیں جہنم واصل کریں گے، تم دیکھو گی لیلا۔ وہ جانتے تھے اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد وہ اس ملک سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مرد نہیں ہے، یہ جنگلی کتے ہیں جمال، یہ بھونکتے ہیں، یہ نوچتے ہیں، یہ کھال ادھیڑ لیتے ہیں، یہ ضرور زخمی کر دیتے ہیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسک رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ میں نہیں بھول سکتی جمال کہ میری اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا ان ظالموں نے۔ میں نہیں بھول سکتی وہ اذیت جب مجھے نوچ رہے تھے، جب میں رو رو کر اپنے ساتھ ہوا ظلم بیان کر رہی تھی
اور جب عدالت نے انہیں یہ کہہ کر رہا کر دیا تھا کہ میرے گواہ کمزور ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے ان کے گواہ کمزور نہیں ہوتے جمال، یہ بس مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے یہ تعویلیں دیتے ہیں۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنی اس اولاد کے لیے جو دنیا میں آئی ہی نہیں، ان تمام اذیتوں کے لیے جو اس نے سہی تھی۔ وہ لب بھنجے اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ یہاں آ کر وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ یہاں آ کر وطن کی محبت کے باوجود وہ اسے یہ امید نہیں دے پاتے تھے کہ ایک دن انہیں سزا ضرور ملے گی، ایک دن یہی قانون انہیں سزا دے گا۔ یہ تو بس ایک مبہم سی امید تھی، نہ جانے کب تک سلامت رہتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یہ امید ٹوٹے۔ وہ لیلا جمال اکبر کے مجرموں کو سزا ملتے دیکھنا چاہتے تھے، اسی قانون کے ذریعے سزا ملتے دیکھنا چاہتے تھے۔ تمام انسان اپنی پرچھائیوں کو اوڑے ہوئے تھے اور شام رفتہ رفتہ بہہ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی رچی بسی تھی۔ بوجھل ہوتی آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولنے کی کوشش کرتی اسے اپنے ہاتھ جکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ سینے کے بائیں جانب درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ حلق میں جیسے کانٹوں کی سی چبھن تھی۔ پانی چاہیے، اسے اپنی آواز حلق میں ہی دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پانی چاہیے، دار پانی، پلیز پانی دے دو۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سائڈ صوفے پر سوئی عمل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا، وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود تھی۔ کمرے میں دارم موجود نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو اس کی پہلی آواز پر اس کے پاس موجود ہوتا۔ عزو، کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ عمل غیر محسوس انداز میں اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ ہاں پانی دے دو پلیز مجھے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی دھیرے سے بولی، I'm sorry، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی تھی میری۔ اسے نرمی سے سہارا دے کر بیٹھاتی وہ باقی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گئی۔ دار کہاں ہے؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتی دارم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے دارم کی ضرورت ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ دارم ہاسپٹل میں ہی ہے، بس تمہارے کمرے میں نہیں ہے۔ دارم، عمل کے نرمی سے بتانے پر اسے کتنا کچھ یاد آتا چلا گیا۔ ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے، اس کی پیشانی چومتی عمل نے محبت سے کہا۔ 8 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان 8 گھنٹوں میں دارم اصفہان کی جان سولی پر لٹکی ہوگی۔ عزو، میں نہیں جانتی بابا نے ایسا کیوں کیا۔ آج یا کل یہ ہونا تھا۔ یہ بے جوڑ رشتہ ساری زندگی نہیں چل سکتا تھا، مگر بابا صرف ایک ڈیل کے لیے ایسا کریں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، پر تم سے بھی بہت محبت ہے عزو۔ میں اس عمل کے لیے ان سے خفا رہ سکتی ہوں، ناراض ہو سکتی ہوں، مگر نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ سچ تھا، اگر اس کے بابا نے لالچ میں آ کر ایسا کیا تھا تو وہ ناراض ہو سکتی تھی، ان سے نفرت کا اظہار کر سکتی تھی، مگر نفرت کر نہیں سکتی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے عمل، کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں بیٹیوں کے تو آئیڈیل ان کے بابا ہوتے ہیں۔ زندگی میں آنے والا پہلا مرد باپ ہی تو ہوتا ہے، جس میں بیٹیوں کو سپر ہیرو نظر آتا ہے۔ برے سے برا انسان بھی اپنی بیٹی کی نظر میں ہمیشہ ہیرو رہنا چاہتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو جسے اپنے باپ سے محبت ہے۔ دنیا کی 90% لڑکیوں کی نظر میں ان کا باپ دنیا کا بہترین مرد ہوتا ہے، اور شاید ہر مرد ہی اپنی بیٹی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ کبھی نہ کبھی شہباز ضمیر کی حقیقت عمل شہباز کے سامنے آنی تھی۔ وہ پھولوں جیسی نازک لڑکی اپنے بابا سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ یہ حقیقت کسی روز تماچے کی مانند لگنے والی تھی عمل شہباز کو، اور اس تماچے کی گونج عزورہ کو ابھی سے اپنی سماعت میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو عمل، دنیا کا برا سے برا ترین مرد بھی نہ اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا بہترین مرد ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی سائیکی ہے شاید۔ وہ خود سے جڑی عورت پر پڑنے والی ہر نظر نوچ لینا چاہتے ہیں، اور وہ عورت اگر اس کی بیٹی ہو تو اس کی عزت کے لیے تو وہ جان بھی دے دیتا ہے۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ تو چھت کو گھڑتی ہوئی بول رہی تھی، شاید اس کے دل میں پلتے ابال کو نکال رہی تھی۔ مگر میں سوچتی ہوں عمل، وہ کیسا مرد ہوا جس کی نظر میں عزت صرف اس سے جڑی عورت کی ہے، جو اپنی عورت کو تو چھپانا چاہتا ہے لیکن اس دوسروں کی عورت کو سرے بازار برہنہ کر دیتا ہے۔ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر مرد نہیں کہہ سکتے عمل۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر عمل کی ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ مرد تو وہ ہوتے ہیں نا عمل، جن کی نظریں، جن کا حصار تحفظ کا احساس دلائے، جن کے ارد گرد ہونے پر آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کون سا پہر ہوگا جب یہ آپ کو نوچ کھائیں گے، جو آپ کو حفاظت کا احساس دلائیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مرد تحفظ کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ جو تحفظ نہ دے سکے وہ کچھ بھی ہے پر مرد نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بابا تمہارے لیے برے انسان نہیں ہے عمل۔ اس کے ان الفاظ میں جس قدر تکلیف پنہا تھی وہ عمل کا دل دہلا گئی تھی۔
وہ چاہتی تو وہ عمل شہباز کے اس کے باپ کا دوسرا چہرہ دکھا سکتی تھی، مگر وہ یہ نہیں کرے گی۔ تم بالکل نہیں چاہو گی کہ ہماری قربت کے لمحات دنیا دیکھے۔ اس کے کانوں میں شہباز ضمیر کی استہزائیہ آواز گونجی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچی تھیں۔ تم گھر جاؤ عمل، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے لبوں سے سسکیوں کی آواز نہ نکلی تھی۔ اس وقت وہ عمل کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمل اس سب سے واقف بھی نہیں۔ اس وقت عمل شہباز کا یہ قصور بھی بہت بڑا تھا کہ اس کے رگوں میں دوڑتا خون شہباز ضمیر کا تھا۔ تمہیں میری ضرورت ہے عزو۔ عمل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا شہباز کے کیے کا بدلہ وہ اس سے منہ پھیر کر لے گی؟ وہی تو تھی اس کی دوست، اس کی ہمراز۔ ان دونوں نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے، وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کافی رہی تھی۔ مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے عمل، وہ تم نہیں ہو۔ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ کر دو۔ میری عدت پورے ہونے تک اپنے باپ سے میری حفاظت کر لو، اس کا سایہ بھی مجھ تک نہ پڑے، اور تمہارا بھی۔ وہ کرد سے کہتی رو پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی دوست تھی، بچپن کی دوست، مگر اس وقت وہ اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ یہاں رہتی تو اسے مزید اپنے لفظوں سے تکلیف دے سکتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ عزو پلیز ایسا نہیں کرو، بابا کی کیے کی سزا مجھے نہیں دو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی کہ تم اتنی تکلیف میں ہو اور میں تمہارے ساتھ نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں سے یوں خود سے دور جانے کا کہے گی، مگر وہ کہہ رہی تھی، میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ کر دو عمل، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ وہ اسے یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر ستم تو یہ ہے کہ وہ خود اس کی وجہ بن رہی تھی۔ عزو، اس نے التجا کی، جیسے عمل پلیز لیو پلیز۔ وہ رخ پھیڑ کر آنکھیں میچتی ہوئی بولی۔ وہ آنسو صاف کرتی پلٹی اور پھر گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ عزورہ کے کمرے کے جانب آتے دارم نے اشنبے سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی کہنے آ رہا تھا کہ عزورہ کو ہوش آ جائے تو اسے کچھ کھلا دے۔ اسے یوں روتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر جاتے دیکھ اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر وہ رمشا کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ عزو کو کھانا تو وہ بھی کھلا سکتی تھی۔ دل نہ جانے کیوں اس کے پیچھے جانے کو ہمک رہا تھا۔ دارم اصفہان لاکھ انکار کر لیتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی فکر اسے ضرور رہتی تھی۔ کزن ہے، بچپن سے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، اتنی انسیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ رمشا کے کمرے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بودھی سی دلیل سے دل کو سمجھایا تھا جو چیخ چیخ کر فقط انسیت تو نہیں ہے کہہ رہا تھا۔ دارم، رمشا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا جو لبوں پر کھوکھلی مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ میں پوچھنے آیا تھا کہ عزو کو ہوش آ گیا ہے، اسے چیک کر لو، کسی نرس کو نہیں بھیجنا چاہتا میں اس کے پاس۔ وہ کافی الجھا ہوا سا لگ رہا تھا، ملگجے سے کپڑے، بکھری حالت، ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بال بکھرے جنہیں وہ ہاتھوں سے پیچھے کی جانب کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے نرس کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کیا جانتی نہیں ہوں میں کہ ڈاکٹر دارم اصفہان کی جان بستی ہے اس چھوٹی سی چڑیا میں؟ وہ خوشگواریت سے بولتی اس کے موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ دارم میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، عادتاً اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا، ہاں۔ اپنی کنپٹی انگلیوں سے دباتا وہ بھی سنجیدہ تھا۔ عزورہ کا چیک اپ کسی میل ڈاکٹر نے نہیں کیا، میں نے خود کیے ہیں سارے ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ بھی۔ اس کی باڈی میں بہت سے نشانات ہیں، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ سگریٹ کے، بلیڈس کے اور بھی نشان۔ اٹس لائک شی از ریپ وکٹم۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ لب بھینچتے بولا۔ رمشا نے متاسف انداز میں اسے دیکھا، اس کی پھولی ہوئی رگیں اس کے ضبط کو ظاہر کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو؟ وہ دکھ سے بولی۔ شی واز 14 ایٹ دیٹ ٹائم۔ وہ دھیرے سے بولا، آئی ایم سو سوری دارم۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی تکلیف سے بولی، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی جو دارم اصفہان کو آگ لگا گئی تھی۔ نو وی ڈونٹ نیڈ سمپیتھی ایٹ آل ڈاکٹر رمشا، شی ول بی اے سروائیول ناٹ اے وکٹم۔ وہ قطعیت سے بولا تھا، اپنے عزو کے لیے لوگوں کے آنکھوں میں ہمدردی نہیں دیکھنی تھی، اسے ترس نہیں دیکھنا تھا، وہ رشک دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بات اپنی حد تک رکھیں۔ آپ کی آنکھوں میں میری عزو کے لیے ہمدردیاں یا ترس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب اپنی بات مکمل کی، وہ اب بھی اتنی ہی مکمل ہے جتنی کہ آپ یا کوئی بھی دوسری لڑکی۔ میری عزو کو نارمل رہنے دیں پلیز، وہ ابھی وکٹم ہے۔ دارم اصفہان تمام عمر اسے وکٹم رہنے نہیں دے گا، وہ سروائیول بنے گی۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی، وہ کسی کی بھی نظروں میں عزورہ الاشاری کے لیے ترس یا ہمدردی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ شی ول بی۔
رمشا نے فخر سے اس کی جانب دیکھا۔ دارم اصفہان اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر دیتا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے، اس کی خواہش کی جائے، اس لڑکی کی قسمت پر رشک کیا جائے جس کا ہم سفر وہ بنتا۔ تمہاری یہی خوبی تو تم سے محبت پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات وہ اسے کہہ نہیں سکی تھی، لیکن دارم اصفہان اپنے ہر عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ یہ بات اسے کہہ نہیں سکی تھی، لیکن دارم اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر نہیں پڑھ پاتا۔ اس کے ہاتھوں سے نرمی سے اپنے ہاتھ نکالتا وہ دور ہوا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، نہ عمل شہباز کو، نہ رمشا خالد کو۔ عزو کو دیکھ لو پلیز، اسے بتا دینا کہ دار یہیں ہے اس کے پاس، ہو سکے تو اس کے سونے تک اس کے پاس بیٹھ جانا، وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لہجے سے، انداز سے کرب واضح تھا۔ دارم کیا تم عزو سے محبت کرتے ہو؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اس سے میری محبت بہت پاکیزہ ہے، جیسے اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے میرے بچوں جیسی ہے۔ میری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو بالکل اس جیسی ہوتی، اور میں اس کا ویسے ہی خیال رکھتا جیسا اپنی عزو کا رکھتا ہوں۔ اس کے ذکر پر مسکراتا ہوا بولا۔ رمشا کے دل میں پھنسی پھانس جیسے نکل سی گئی۔ جس محبت کا ذکر تم کر رہی ہو اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کی بہت سی خوش فہمی جو اس کے نظر میں غلط فہمی تھی دور کر گیا تھا۔ خوش فہمی ہوتی یا غلط فہمی، شروعات میں ہی دور کر دینا بہتر تھا، بہت بہتر۔ وہ کمرہ نہیں کوئی اندھیر نگری معلوم ہو رہا تھا۔ ملگجا سا اندھیرا پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی سگریٹ کا دھواں بھی۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پر چٹ لیٹا تھا۔ بند آنکھوں کے پار اس کا اسٹریچر میں لیٹا وجود نظر آ رہا تھا۔ بازوں میں دھسی سوئیاں تھیں۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا۔ یہ سوال اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار سست ہو رہی تھی، شاید دھڑکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاتھ پر خون اب جم چکا تھا۔ وہ جوتوں سمیت ہی لیٹا ہوا تھا۔ اسے شہباز سے آزادی دلانا چاہتا تھا، مگر اس طرح تو نہیں۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ وہ جانتا تھا آنے والا کون ہے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگے تھے۔ وسیم جلدی آؤ، یہ کھڑکیاں کھولو، ساری کھڑکیاں کھول دو۔ اسے اختر شروانی کی آواز آ رہی تھی، جو یقیناً سگریٹ کے دھواں کی وجہ سے بری طرح کھانستے ملازم کو آواز دے رہے تھے۔ کمرے میں ایک دم سے روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح بے تاثر سا پڑا ہوا تھا۔ جوتے کھول دو اس کے، صحیح طرح لٹاؤ اسے۔ مجھ بوڑھے میں اتنا دم خم نہیں کہ اس دیو جیسی جسامت کو قابو کروں۔ اس کی سماعت میں ان کے غصے سے بھری ہوئی آواز آئی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، مگر بھاری ہوتی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پیروں پر وسیم کے ہاتھ محسوس کرتے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کرو، میں نے 1000 بار کہا ہے، کسی کے بھی پیروں کو نہ چھوا کرو وسیم، ملازم ہو غلام نہیں۔ اپنے جوتے کھولتا وہ اس سے بول رہا تھا۔ تم جاؤ، دادو نے وسیم سے کہا۔ کیوں میری جان عذاب کر رہے ہو نو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی تم نے؟ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھنے کے بعد زندہ ہوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی زندگی مجھ بوڑھے کے سامنے رفتہ رفتہ ختم کرو۔ اس کے بکھرے وجود کو دیکھتے وہ کرب زدہ سے بول رہے تھے۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکان تھی۔ یہ ہاتھوں کو کیا کر لیا ہے؟ ہسپتال جاؤ، کتنا گہرا گھاؤ ہے۔ ویل چیئر اس کے قریب لاتے انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ گہرا گھاؤ، بہت گہرا گھاؤ دے دیا میں نے دادو اپنی زندگی کو۔ اس کی دھڑکنیں روکنے کا سبب بن گیا ہوں میں۔ میری دھڑکنیں پھر بھی چل رہی ہیں۔ سرخ دوڑے سے بکھری آنکھوں سے دیکھتا وہ دیوانگی سے بول رہا تھا۔ ان کے گود میں سر رکھے اس نے تمام بات انہیں بتائی تھی۔ وہ سمجھ رہی ہے میں اس کا سودا کر رہا ہوں، میں تو اپنی جان وار دوں اس پر دادو۔ اس کی قیمت یہ حقیر کمپنی تو نہیں ہے، وہ تو انمول ہے۔ نور ارسلان کی جان کا صدقہ بھی اس کا مول نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اس کی دیوانگی محسوس کر کے ہی کانپ سے گئے تھے۔ اس کے سنگ جینے کی بات کرو، کیوں مرنے مارنے پر تلے ہو، میری جان نکال رہے ہو نو؟ وہ تو اپنے باپ سے بھی 10 قدم آگے تھا۔ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے دادو۔ وہ کتنی ہی بار کہا ہوا جملہ پھر سے دہرا رہا تھا۔ میں مر رہا ہوں دادو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ تکلیف میں رہے گی تو میں مر جاؤں گا۔ مجھے وہ چاہیے دادو، عذورا لاشاری چاہیے۔ وہ ان کے گود میں چھپا گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا۔ اس وقت انہیں وہ وہی 15 سالہ نو لگا جو ان کی گود میں چھپا ہوا روتے ہوئے عذورا کو روکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ I want عذورا لاشاری، I want عذورا لاشاری in my life۔ اس کی سسکیاں در و دیوار میں گونج رہی تھیں، مگر آنسو نہیں، وہ تو بہنے سے قاصر تھے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سوج گئی تھیں کہ وہ اس کی تکلیف خود پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ تو اپنے آنسو بہا بھی نہیں سکتا تھا۔ I need her, I want her, I want her دادو۔ وہ بے بسی کے انتہا پر اسے عذورا لاشاری کے لیے تڑپتے دیکھ رہے تھے۔ شہباز ضمیر کو پیسے چاہیے، میں اسے سب کچھ دوں گا،
سب کچھ وہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف عذورا چاہیے دادو۔ عذورا تمہاری ہی ہے، اسے تمہارے ہی پاس آنا ہے، وہ میرے نوح کی ہے۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے وہ نرمی سے بول رہے تھے، کوئی نہیں لے سکتا اسے، صرف نوح کی ہے وہ۔ ہر طرح سے تسلی چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ وہ دارم سے بات کرتی ہے، اس کے پاس سکون سے رہتی ہے، مجھ سے تو خوفزدہ ہوتی ہے وہ دادو۔ وہ اس وقت اپنا ہر شکوہ ان سے کر رہا تھا، جس طرح بچپن میں اپنی معصوم شکایتیں ان کے پاس لایا کرتا تھا۔ تم اسے محبت کا، تحفظ کا احساس دو گے تو تمہارے پاس بھی پرسکون رہے گی، تم سے بھی محبت کرے گی۔ وہ اسے پچکار رہے تھے، اس طرح جیسے بچپن میں بہلاتے تھے۔ محبت بھی کرے گی؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ بالکل محبت بھی کرے گی، میرا نوح اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، جب یہ جان جائے گی تو تم سے محبت بھی کرے گی۔ وہ پر یقین انداز میں بولے تو وہ کچھ پرسکون ہوا۔ اپنی چیئر چلاتے ڈراز سے فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں میں اچھی طرح پٹی کر کے اسے لیٹنے کا کہہ کے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ ہوش میں ہوتا تو ان کی مدد کرتا لیٹنے میں، آج تو اسے اپنے ہی ہوش نہیں تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کی بچی کا بچپن، اس کی معصومیت برباد کر دی ہے ان درندوں نے، اس قدر شفاق لوگ ہیں وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہمیشہ کی طرح حجاب میں ملبوس سامنے بیٹھی اس عورت پر برس رہی تھی۔ یہ ایک بلند عمارت کا منظر تھا جس کے اوپر جلی حلفوں میں یہ الفاظ کندہ تھے، العنکبوت۔ اس سے بہت بار سوال کیا گیا تھا کہ اس نے اپنی آرگنائزیشن کا نام کیوں رکھا، ہمیشہ کی طرح ٹالتی آئی تھی۔ صحیح وقت آنے پر وہ خود بتائے گی۔ یہ بات پھیل گئی تو میری بچی کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ عورت روتی ہوئی بولی۔ تو آپ کو لگتا ہے ابھی اس کی زندگی آباد ہے؟ اس کا سوال تیر کی مانند وہاں بیٹھے ہر شخص کو لگا تھا۔ آپ کی بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ؟ 8 سالہ وہ بچی کتنی بار تڑپی ہوگی، کتنی بار آپ کو پکارا ہوگا اس نے، کتنی بار موت کی اذیت سہی ہوگی اس نے۔ اس کا اندازہ آپ کو یہاں بیٹھی کوئی عورت لگا سکتی ہے؟ عبایا اور حجاب میں ملبوس پروکار سی لیلا جمال وہاں بیٹھے وجود کے روحوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہاں بڑے بڑے آرگنائزیشن کے سربراہ تھے، عورتوں کے حقوق کے علمبردار بہت سی خواتین بھی اس کانفرنس کا حصہ تھیں۔ جمال اکبر نے فخر سے پریس کانفرنس کرتی اپنی بیوی کو دیکھا۔ یہ تھا لیلا جمال اکبر کا اصل روپ۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی کمزور عورت لیلا نہیں تھی، لیلا تو وہ تھی جو پورے اعتماد سے ہر ایک سوال کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ چائلڈ ابیوز، چائلڈ ریپنگ، یہ قانونی طور پر اتنا بڑا ہی گناہ ہے۔ معصوم بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا، ان کی معصومیت ختم کر دینا، حد تو یہ ہے کہ ان کی جان لے لینا انسانیت کو بھی شرما دیتا ہے۔ اور یہ گھناؤنا جرم پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں جڑیں گاڑ چکا ہے۔ انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں عورت کے حقوق کے لیے عورت مارچ میں آواز اٹھا کر انسانیت کو شرماتی مطالبات کرتی ہیں، اگر ان میں سے آدھی بھی ان معصوم بچیوں کے حق میں اٹھا لیں تو یہ کوئی مجرم زندان سے بچ نہ پائے گا۔ وہ بول رہی تھی اور کیمرے تیزی سے اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہاں موجود کتنے ہی لوگ چہرہ چھپانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 20 فروری 2020 کو اسلامیہ یونیورسٹی پاکستان کے نیشنل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو، زیادتی کے بعد قتل کرنے والوں کو سر عام پھانسی کی قرارداد منظور ہوئی، جو کہ علی محمد خان نے قرارداد پیش کی، جس کی منظوری اسمبلی نے اکثریت ووٹ کے بعد دی۔ ریفرنس: This resolution was presented in the Parliament by Minister of State for Parliament Affairs علی محمد خان۔ ڈان نیوز۔ ایک رپورٹ جو کہ پچھلے سال سپتمبر میں پبلش ہوئی، اس کے مطابق 1304 کیسز ہیں جنوری سے جون کے درمیان، جن میں بچوں کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی بلکہ بے رحمانہ انداز میں ان کا قتل کر دیا گیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، جس کا مطلب ہر روز تقریباً 7 بچے ملک کے ایسے تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ تو صرف وہ تھے جو کیس رپورٹ ہوئی۔ ریفرنس: رپورٹ ریلیز بائی چائلڈ آرگنائزیشن ساحل ان سپتمبر 2019۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن الفاظ میں لرزش نہیں تھی۔ وہ لیلا جمال اکبر تھی، وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی، اور یہ بات وہاں موجود ہر شخص جان چکا تھا۔ کسی ایک بھی مجرم کو آج کی تاریخ تک وہ سزا نہیں ملی جو نیشنل اسمبلی میں منظور کی جا چکی ہے۔ اس کی وجہ میں یہاں موجود اعلیٰ عہدیداران سے پوچھنا چاہوں گی۔ اس کا اشارہ مختلف لوگوں کی جانب تھا جو چہرے پر مصنوعی افسوس سجائے بیٹھے تھے۔ قانون تو ہمارے پاس 2004 سے موجود ہے۔ سب سے پہلے پنجاب کے صوبہ نے ہی اس گھمبیر مسئلے پر لاء پاس کیا تھا۔ وہاں موجود کسی سیاستدان نے آگ اگلی تھی۔ یہ ایک لائیو کانفرنس تھی۔ وہاں موجود جو لوگ لیلا جمال کو جانتے تھے انہیں اندازہ تھا کہ اب یہ شخص کہاں جائے گا۔ تو جناب، اس قانون کے تحت 2004 کے بعد اب تک 2021 تک 17 سالوں میں کتنے مجرموں کو سزا دلوائی گئی حکومت کی جانب سے یا اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے؟
وہ اپنی ویل چیئر کا رخ اطمینان سے اس کی جانب رخ موڑ چکی تھی، ساتھ ہی کیمرے کا رخ بھی اس کی جانب ہوا۔ ان صاحب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اب وہ مزید بول رہی تھی، یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ پنجاب نے 2004 میں دا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چائلڈ ایکٹ 2004 کے تحت خیبر پختونخوا نے دا کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے تحت، اور سندھ حکومت نے 2011 میں دا سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 کے تحت چائلڈ ابیوز اور ریپ کے متعلق قوانین نہ صرف بنا لیے بلکہ ان کا اندراج بھی کیا۔ مگر محترم، میرا سوال تو یہاں یہ ہے کہ ان تمام قوانین کے تحت اب تک سزا کتنے مجرموں کو ملی؟ اس کا یہ ایک سوال وہاں موجود ہر شخص کو بغلے جھانکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی قسط نمبر 9۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس قسط میں جتنے بھی رپورٹس کا ذکر کیا گیا ہے یا جن بھی کیسز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو بھی لاز، جو بھی ایکٹس بتائے گئے ہیں، وہ سارے ان سب کا ریفرنس میں ساتھ ساتھ کی ریٹن میں دیتی بھی آئی ہوں۔ یہ سارے ویریفائڈ لاز، ویریفائڈ ایکٹ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناول جان ادا جو میں نے لکھا ہے، اسے میں نے صرف محض تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں لکھا ہے۔ یہ ناول ان تمام لاز، ان تمام ایکٹس کو آپ تک پہنچانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے یہ باتیں، کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس تکلیف سے گزر بھی رہا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اسے لیگلی پروسیڈ کس طرح کرنا ہے، تو وہ جان جائے۔ امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ اگر میں مجھ سے لکھنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایپیسوڈ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگلی آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور اس ایپیسوڈ کو شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں پیارے لوگوں۔